تھوڑے فاصلے پر کچھ سردار رکتے اور کم تعداد کے باعث مارے جاتے۔ شہزادی تو کسی طرح پرتھوی راج چوہان تک پہنچ گئی، مگر عملاً اس کے سارے سرداروں کی قربانی دے کر راجہ جے چند نے اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان پر حملے کی ترغیب دی اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ سلطان محمد غوری فوراً اپنی سپاہ لے کر ترائن یاتراوڑی کے میدان میں پہنچ گیا۔ پرتھوی راج چوہان اس وقت برے حالات میں تھا، اس کے تمام سردار مارے جا چکے تھے۔ اب اس کے پورے لشکر میں کوئی بلند ہمت اور جرئی سردار موجود نہیں تھا۔ راجہ جے چند بھی اس کا مخالف اور سلطان کا حلیف تھا۔ چند سرداروں کے ساتھ اس نے سلطان محمد غوری کا مقابلہ کیا، مگر بری طرح شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ پیارے ساتھیوں، سلطان محمد غوری پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے راجہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا اور پابہ زنجیر قید میں ڈال دیا۔ ترائن یاتراوڑی کی اس دوسری جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ وہ ملک جہاں صدیوں سے ہندوؤں کا راج تھا، اس دن ہندوؤں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے یہ فیصلہ دیا کہ اس ملک پر آئندہ ہندوؤں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا راج ہوگا۔ پھر اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ اس کے بعد تقریباً 300 سال سے زیادہ مسلمان اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ چند کبھی پرتھوی راج چوہان کے دربار کا شاعر تھا۔ وہ پرتھوی راج چوہان کا انتہائی وفادار تھا۔ وہ پرتھوی راج کی گرفتاری اور غزنی منتقلی کے بعد اس کے پیچھے غزنی پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنے راجہ کی حالت کہ وہ اندھا کر دیا گیا ہے اور پابہ زنجیر قید ہے کی خبر ملی تو بہت اداس ہوا۔ کسی طرح وہ کوشش کر کے سلطان کے دربار پہنچا اور دربار میں اپنی جگہ بنا لی۔ پرتھوی راج چوہان بلا کا تیر انداز تھا۔ چند کبھی جیل میں راجہ سے ملا اور اس نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اس برے انداز میں زندہ رہنا سورماؤں کا شیوا نہیں ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم سلطان کو ہلاک کر دینا اور یوں خود بھی موت کو گلے لگا لینا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چند کوی نے لوگوں کو بتایا کہ اندھا راجہ اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ صرف آواز پر ہی بہت ٹھیک نشانہ لگا سکتا ہے۔ سلطان کو پتا چلا تو اسے بھی تجسس ہوا اور اس نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے چند کوی سے بات کی اور اسے کہا کہ راجہ کو بلاؤ، میں اس کا نشانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندھا راجہ دربار میں لایا گیا اور دربار میں ایک طرف قطار میں گھنٹیاں لگا دی گئیں۔ راجہ کو تیر اور کمان دے دیے گئے۔ اب جس گھنٹی کو ہلایا جاتا، راجہ کا تیر بغیر خطا ہوئے عین اسی جگہ لگتا۔ ابھی یہ کھیل جاری ہی تھا کہ چند کوی نے آگے بڑھ کر راجہ کو آہستہ سے کہا کہ اب موقع ہے، سلطان کی آواز آئے تو اس پر تیر چلا دو۔